بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں، اس کی کمائی میں، اس کی تجارت میں اور اس کے گھر میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، تو اللہ تبارک و تعالی خزانہ غیب سے اس کے اور اس کے گھر والوں کے رزق میں برکت دے، تو پھر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے بہت آسان تدبیر بتائی ہے۔ آج ڈاکٹر کوئی نسخہ بتا دے تو ہم لوگ یقین کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے میں غلطی کا امکان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے نبی کے فرمان میں مکمل 100% یقین ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے نبی نے یہ نسخہ بتایا اور ہم اس پر عمل کریں تو یقیناً ہمارے رزق میں برکت ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کے کیا مطلب؟ رشتہ داروں کو جوڑنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی ہمت کے بقدر ان کی مدد کرنا، جان سے، مال سے، وقت سے، ان سے ملاقات کے لیے جاتے رہنا، ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھنا، یہ ہے صلہ رحمی کا مطلب۔ اور جو آدمی صلہ رحمی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت دے گا اور اس کی عمر میں بھی برکت دے گا، یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے ایک بات کا ذمہ لے لے، میں اس کے لیے 4 باتوں کا ذمہ لیتا ہوں۔ جو شخص صلہ رحمی کرے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے 4 باتوں کا ذمہ لیتا ہوں۔ نمبر 1، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے ایک کام دوسرا آدمی کئی مہینوں میں کرتا ہے، وہی کام صلہ رحمی کرنے والا چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں کر لے گا، یہ برکت کا مطلب ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک کام کرے یعنی صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کو جوڑ کر کے رکھنے کی کوشش کرے تو اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، رشتہ دار ان سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 3، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ نمبر 4، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی کی یہ برکات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 باتیں بالکل حق ہیں اور سچ ہے۔ نمبر 1، جس شخص پر ظلم کیا جائے وہ چشم پوشی کر لے، وہ معاف کر دے، اس سے ان کی عزت میں بڑھوتری ہوتی ہے، ان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2، جو شخص مال بڑھانے کے لیے سوال کرے، مال میں زیادتی کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو اس کے مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی بلکہ اس کے مال میں کمی آتی ہے۔ نمبر 3، جو شخص صلہ رحمی کا دروازہ کھولے اس کے مال میں کثرت ہوتی ہے۔ تو مال میں کثرت، عمر میں برکت، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ ہر انسان اس پر مر مٹتا ہے، اور دنیا کی ساری کوششیں انہی 2 چیزوں کے لیے ہے، جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان نسخہ بتایا ہے۔ اگر یقین کے ساتھ اس نسخے پر عمل کیا جائے تو یقیناً اس سے ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی اور ہماری عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔